بالآخر بھارت چاند پر پہنچ گیا۔ بھارت یعنی انڈیا چاند کی سطح پر پانی تلاش کرنے کے لیے اور خلائی تحقیقات میں نئی راہیں کھولنے کے لیے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف متوجہ کر لی ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بھارت چاند کی جنوب کی طرف پہنچنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اس مشن کو چندریان کا نام دیا گیا ہے۔ چندریان آخر ہے کیا؟ چندریان سنسکرت کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے اسپیس کرافٹ یا راکٹ سمجھنے۔ بھارت کی طرف سے چاند پر بھیجا جانے والا مشن چندریان کامیابی سے چاند پر پہنچ گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہمیں دوسری دنیا کے بارے میں مزید معلومات مل سکے گی۔ جبکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم آٹے، دال اور گھی کی قیمتوں میں اضافے کے بحرانوں سے نبڑ رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہمیں IMF $1 ارب دے دے تو ہم مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا مشن ہے انڈیا کا۔ اس سے پہلے چندریان 1 اور چندریان 2 ناکام ہو چکے ہیں۔ بھارت کا مقصد چاند کی جنوبی حصے کی طرف لینڈ کرنا تھا، جو وہ کامیابی سے کر چکا ہے۔ بھارت چاند کے جنوبی حصے میں لینڈ کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ، چائنا اور رشیا بھی چاند پر پہنچ چکے ہیں۔ بھارت چاند کی سطح پر پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک ہے، لیکن بات ہے جنوبی حصے کی طرف لینڈ کرنے کی۔ مگر یہ بات حیران کن ہے کہ بھارت چاند کی جنوبی طرف جانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ حیران کن اس لیے ہے کہ اس سے پہلے ترقی یافتہ ملک کوشش کر کے ناکام ہو چکے ہیں چاند کے جنوبی حصے کی طرف جانے کے لیے۔ یہاں تک کہ صرف 2 ہی دن پہلے رشیا نے چاند کے جنوبی حصے میں لینڈنگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام ہو گیا۔ اور اس خبر سے بھی بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑا اور مشن کامیاب کر کے دکھایا۔ رشیا نے اپنا یہ مشن 50 سال بعد چاند پر بھیجا تھا، مگر ناکام ہو گیا۔ اس کا مشن سافٹ لینڈنگ کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ امریکہ، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے، 2025 میں چاند کی جنوب کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چائنا 2030 تک یعنی اسی دہائی میں اپنا اسپیس شپ وہاں پہ لے کے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ ترقی یافتہ ممالک بھی چاند کے جنوبی حصے کی طرف جا نہیں سکے، اور ایک نسبتاً کم ترقی یافتہ ملک جو کہ ہندوستان ہے، انڈیا ہے، وہ اس مشن میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ قطب جنوبی ہے کیا، جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، اور قطب جنوبی میں لینڈ کرنے کو اتنا اہم کیوں سمجھا جا رہا ہے، یا اس کو کامیابی کا معیار کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ چاند کے اس حصے پر لینڈنگ کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ پانی کو تلاش کیا جا سکے۔ قطب جنوبی چاند کا وہ حصہ ہے جو کہ ڈارک سائڈ ہے، جو ہماری نظروں سے بیسیکلی اوجھل رہتا ہے۔ اس لیے چاند کے جنوبی طرف لینڈ کرنا بہت خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ سائنٹیفک طور پر قطب جنوبی کے خد و خال مشکل تھے اور غیر واضح تھے۔ یہ مشن اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ یہاں پر پانی ملنے کے اثرات بہت زیادہ تھے، اور اگر پانی نہ بھی ملا تو پانی شاید برف کی فارم میں مل سکے، اور پانی کا مطلب ہے آکسیجن۔ تو اگر آکسیجن مل گئی تو فیوچر میں انسان چاند پر شاید رہائش بھی کر سکیں۔ اگر پانی مل گیا تو راکٹ کا ایندھن بھی بنایا جا سکے گا، جس کا مطلب ہوگا کہ مستقبل میں چاند کی سطح پر خلائی اسٹیشن یا ریفلنگ اسٹیشن بھی بن سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے کوئی بھی مشن چاند پر جائے گا اور پھر ریفیولنگ کرے گا، اور آگے میں بھی کہ وہ مارس یا کسی اور دنیا میں جا سکے۔ یعنی اگر چاند کے قطب جنوبی پر پانی مل گیا تو مستقبل میں چاند بیس اسٹیشن کے طور پر بھی کام کر سکے گا، اور یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہوگا۔ اور اسی لیے بھارت کے اس حصے پر پہنچنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بھارت نے 2008 میں پہلا خلائی مشن چندریان 1 خلا میں بھیجا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بعد 2019 میں دوسرا مشن چاند پر بھیجا، مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد 2019 میں دوسرا مشن چاند پر بھیجا، مگر وہ بھی ناکام رہا۔ چاند پر ایک دن زمین کے 14 دن کے برابر ہے۔ چاند کا جنوبی حصہ بیسیکلی شمالی حصے سے کئی گنا بڑا ہے اور غیر دریافت شدہ بھی ہے۔ پاکستان میں بھی ایک خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے جس کا نام اسپارکو ہے۔
ISRO یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے چندریان مشن کے لیے راکٹ کو 14 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق 2:35 پر لانچ کیا تھا۔ مشن کو ریاست آندھرا پردیش میں واقع شری ہریکوٹا سے لانچ کیا گیا۔ پہلے یہ مشن کچھ دن زمین کے مدار میں ہی گھومتا رہا اور پھر اپنی رفتار تیز کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنا رخ چاند کی طرف کیا اور 5 اگست کو چندریان 3 چاند کے مدار میں گھومنا شروع ہوا اور 5 اگست سے 23 اگست تک اپنی سپیڈ کم کرنے کے لیے چاند کے مدار میں گھومتا رہا اور اپنا دائرہ کم کرتا رہا۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ بھارت پہلے 2 مشنز بھیج چکا ہے جو کہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ پہلی ناکامی کے بعد ہار نہیں مان لینی چاہیے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ٹرائی اگین، تو بالآخر کامیابی آپ کو مل ہی جاتی ہے۔ اگر ہم چندریان 3 کی بات کریں تو اس کا وزن 3900 kg ہے اور اس پر $75 ملین کی لاگت آئی ہے۔ اس مشن میں 1500 kg کا وزنی لینڈر ہے جس کو وکرم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا نام بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے کے بانی کے نام وکرم سارا بھائی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت کے جو 2 مشن گئے تھے وہ کافی زیادہ لاگت کے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ شوق و اعتماد پر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔